بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 فروری 2024 بروز منگل ہے، کل معراج شریف بھی ہے اور پرسوں پاکستان میں الیکشن کا دن بھی ہے۔ معراج شریف اور الیکشن کا یہ تعلق کیسا ہے؟ معراج شریف سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہم بطور مسلمان، بطور ایک قوم اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کریں؟ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس میں اور لکڑیاں رکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو حضرت جبریل سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، حضور ھذا رجل من امتی کا علیہ امانت لا یستطیع اداءها وہو یزید علیہا۔ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے ذمہ امانت ہے لیکن اس امانت کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، خواہش نہیں رکھتا، کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کی حسرت کا یہ عالم ہے کہ وہو یزید علیہا، یہ اس امانت میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھ کر ہم اپنے چہروں کو دیکھیں تو ہمارے چہرے شرم کے مارے جھک جائیں گے، کیونکہ عہدیدار اپنی موجودہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے لیکن مزید ترقی کی وہ چاہت رکھتے ہیں۔ تاجر اپنی حالیہ تجارت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں رکھتے لیکن وہ اپنی تجارت کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ سیاستدان اپنے پرانے داغ دھو نہیں پاتے لیکن دن بدن حکومت کا لالچ ان کے ہاں بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ہم ووٹرز کی بات کریں تو ووٹرز بھی اپنے ووٹ کو ملک اور قوم کی امانت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے مفادات اور ذاتی تعلقات کی خاطر اسی پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی ہمارے ملک کا ہی حال کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، ووٹ ایک امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم بطور پاکستانی قوم ہر دفعہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ ہم انہی لوگوں کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی اس قوم کا یہ حال کر رکھا ہے۔ اب آئیے کہ یہ امانت ہے بہت بڑی، اور اگر کوئی اس میں خیانت کرتا ہے تو حقیقت میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور قیامت کب آئے گی؟ یعنی مجھے قیامت کی کوئی نشانی بتائے۔ اب آقا علیہ السلام کو کہ گفتگو فرما رہے تھے تو حضور اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جب گفتگو مکمل ہوئی تو میرے نبی نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، حضور میں حاضر ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا دُجِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کو ضائع کرنے سے مراد کہ اس میں خیانت کی جائے۔ اب اس سائل نے پوچھا، حضور امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا، اس میں کیسے خیانت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب منصب، جب عہدہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ حاضر محترم، یہ ووٹ ایک طاقت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک ذمہ داری ہے، ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نے آج تک انہی لوگوں کو پلٹ کر ووٹ دیا جنہوں نے پہلے ہی ہمارا اور اس ملک کا یہ حال کر رکھا ہے۔ آئیے اس سال کوشش کریں کہ ہم ووٹ کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے اس ووٹ کو بروئے کار لائیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس نظام کے لیے ووٹ ڈالیں جس نظام میں آقا علیہ السلام کی بات ہو، جس نظام میں لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات ہو، جس نظام میں میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو، جس نظام میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، اس نظام کے لیے ووٹ دو تاکہ ہمارے اندر بھی بہتری آ سکے اور ہماری قوم کے اندر بھی بہتری آ سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔